بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے ذہنوں میں میرے ذہن میں سوالات ہوتے ہیں، اور سوالات ایسے ہیں کہ جناب اسلام کسی نہ کسی پرابلم میں اگر ہم پڑ جائیں یا روزمرہ جو ہم نے کام کرنے ہوتے ہیں اس میں اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کے مطابق ہمیں کیسے چلنا چاہیے، اسلام کے مطابق ہمیں کیسے وہ کام کرنے چاہیے، ہمارے ذہنوں میں کنفیوژنز رہتی ہیں. اس کنفیوژن کو ختم کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے. ویسے تو طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جناب آپ جو قرآن پاک ہے اس میں ہر چیز کا علاج ہے، ہر چیز کی وہاں پہ سلوشن موجود ہے، اور قرآن پاک کو اگر ہم پڑھیں اور صرف یہ نہیں کہ ہم صرف اس کو اس طریقے سے پڑھتے رہیں کہ جناب اس کا مطلب سمجھ نہ آئے ہمیں، لیکن قرآن پاک کو اگر ہم ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں تو کافی چیزیں کلیئر ہو جاتی. لیکن اگر کسی جگہ پہ کوئی بات سمجھ نہیں آتی یا کسی بات پہ کوئی چیز رہ جاتی ہے، کوئی پوائنٹ ایسا جو اٹک جاتا ہے کہ جناب اس کو کیسے کیا جائے، تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی ریلیجس اسکالر سے پوچھ لیا جائے. اب ایشوز یہ ہیں کہ ہم لوگ اسلام سے اتنے دور چلے گئے، اسلام کی نالج سے اتنے دور چلے گئے کہ جناب وہ ویکیوم جو آیا اس ویکیوم کو ٹیک اوور کیا ان لوگوں نے جن لوگوں کو اسلام کے بارے میں مکمل علم نہیں تھا. وہ جو بھی بتاتے رہے، جو بھی سمجھاتے رہے، وی یوز ٹو بائی اٹ، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام کو ہم نے بہت مشکل بنا دیا. حالانکہ اٹس ناٹ اے مشکل ریلیجن، اٹس اے ویری سمپل ریلیجن. اور یہ جو ویکیوم جس کی میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہم لوگ دور ہوئے اسلام کی نالج سے، ہم لوگوں نے اسلام کی نالج نہیں حاصل کی کسی نہ کسی وجہ سے، ہم پیچھے ہٹ گئے. اور جب پیچھے ہٹے تو اس ویکیوم کو ٹیک اوور کیا ان لوگوں نے جن لوگوں کو مکمل طریقے سے اسلام کا نو ہاؤ نہیں تھی. میں نے ریپیٹ کیا اس بات کو اس لیے تاکہ کلیئر ہو جائے بات. فرقہ واریت کی ہم بات نہیں کریں گے. صرف اور صرف جو الجھنے، جو کوشچنز آپ لوگوں کے ذہن میں ہیں وہ ضرور کیجئے. ایس ایم ایس کر سکتے ہیں، آپ کال کر سکتے ہیں، نمبرز آپ کے سامنے ہیں، آپ کال کیجئے، سوالات کیجئے. لیکن بیفور آئی گو ٹو مائی گیسٹ جی، ان کو میں انوالو کروں، آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرواؤں، صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا، جو بھی کال کرے، جو بھی ایس ایم ایس بھیجیے، فرقہ واریت کی بات مت کریں، صرف اور صرف اسلام کی بات کریں. اسلام کیا کہتا ہے، جو بھی الجھن، جو بھی سوالات آپ لوگوں کے ذہن میں ہیں وہ ضرور کیجئے، کھل کے کیجئے، لیکن صرف اور صرف سٹک کریں اسلام پہ. اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ قرآن پاک میں ہر چیز کا جواب موجود ہے، لیکن قرآن پاک ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو پھر ہمیں جواب بھی مل جائیں گے. لیکن اس ایکسرسائز میں، اس قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے بھی کوئی اگر الجھن رہ جاتی ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہوئے کوئی الجھن رہ جاتی ہے، یا جو بھی آپ کو زبان سمجھ آتی ہے، عربی آپ کو اگر آتی ہے مطلب کے ساتھ تو عربی کے ساتھ پڑھیں، اردو میں آتی ہے، انگلش میں آتی ہے، جس میں مرضی پڑھیے، لیکن پڑھیے ضرور. صرف گھر میں اس کو کسی جگہ پہ رکھ مت دیجئے کہ جناب پڑھا ہوا ہے تو اس کو کھولنے نہ یا اس کو پڑھے نہ، پڑھے ضرور اس کو، اس میں آپ کو ساری چیزوں کا جواب مل جائے گا. لیکن فی الحال اگر آپ کو کوئی سوالات ہیں تو میرے ساتھ موجود ہوں گی پروفیسر میمونہ مرتضی ملک صاحبہ، شی از اے ریلیجس اسکالر، وہ میرے ساتھ ہوں گی. آپ ان سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں، ان سے سوالات کر سکتے ہیں، آپ کو جواب ملیں گے. لیکن دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں جی بات پہ، فرقہ واریت کی بات نہ کیجیے گا، اور سوالات لیکن کھل کے کریں. اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے ذہنوں میں ضرور ہوں گی، ضرور بات کریں. میمونہ بی بی کیسی ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی میں ٹھیک ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں ذہنوں میں جو رہ جاتے ہیں اور جن کے جوابات ہمیں چاہیے ہوتے ہیں، لیکن اکثر اوقات دیکھنے میں یہ آیا کہ گھروں میں
قرآن پاک ہم رکھ دیتے ہیں کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ عزت و احترام کے ساتھ ان کو رکھ دیا جاتا ہے, جہاں پہ اس کی بے دبی نہ ہو, اور لیکن ہم پڑھنے سے ذرا تھوڑے سے ہچکچاتے ہیں, یا اگر پڑھ بھی لیتے ہیں, کئی لوگوں کو عربی سمجھ آتی ہے, کئی لوگوں کو عربی سمجھ نہیں آتی, تو اگر وہ اردو میں پڑھ لیں, انگلش میں پڑھ لیں, یا کسی بھی زبان میں آج کل تو قرآن پاک مل جاتا ہے, اس کو پڑھ لیا جائے تو کوئی میرے خیال میں اس میں مذائقہ تو نہیں ہے میرے خیال میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رانا صاحب, قرآن مجید تو عربی ہی میں ہے, باقی سب ٹرانسلیشنز ہوں گی جی, وہ قرآن مجید اٹ سیلف نہیں کہلائیں گے, وہ ٹرانسلیشنز کہلائیں گی, ترجمہ کہلائیں گی. اچھا, عربی میں جو ہے وہ قرآن مجید نازل ہوا ہے, اور اس کو جب پڑھنا ہوگا, تلاوت کرنا ہوگی, تو وہ صرف عربی ہی میں ہوگی. اب جہاں تک سمجھنے کا تعلق ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ ٹرانسلیشن کی ضرورت پڑے گی, اور وہ دنیا کی تقریباً ہر زبان میں اللہ کے فضل سے ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے, اور ہمارے سمجھنے کے لیے ہمیں ٹرانسلیشن پہ ہی سہارا لینا پڑتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم میں سے کتنی میجورٹی ہے, کتنے پرسنٹ مسلمان ہیں جو ترجمے سے پورا قرآن ایک بار بھی پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل. اگر ان میں سے ہماری اکثریت یہ جان جائے کہ قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھے بغیر, مجید کو سمجھے بغیر ہماری شخصیات اور ہماری زندگی میں چینج نہیں آ سکتا, اس کی تلاوت بنا سمجھے کیے کا بھی نیکیوں کا اجر تو ڈیفینیٹلی ہے, اس سے تو کوئی انکار نہیں. ہم نے اس کو صرف نیکی کے لیے یا برکت کے لیے یا رحمت کے لیے اگر اس کتاب کو رکھ چھوڑا ہے, جیسا کہ ہم نے کیا ہوا ہے, تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو جو ہمارے ساتھ ہونی ہی چاہیے. لیکن اگر اس قرآن مجید کو ایک ٹیکسٹ بک تصور کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری پہچان رکھی ہے, ہماری زندگی کا ضابطۂ حیات ہے, ہمارے قانون ہیں. قرآن مجید 5 چیزوں پر مشتمل ہے. ایک تو اس میں حلال و حرام ہے جسے محکمات کہتے ہیں. اب ہمیں اسے پڑھنے سے اور سمجھنے سے پتا چلے گا کیا کچھ حلال اور کیا کچھ حرام ہے. دوسرے اس میں پچھلے انبیاء کے قصے ہیں, تو پتا چلے گا کہ پچھلی قوموں پر کس کس بات پر عذاب نازل ہوا, ہمیں کس کس عبرت دی گئی. پھر جنت اور جہنم کے بارے میں بتایا گیا ہے. اب ہمیں پتا چلے ہمارے ایمان, ہمارا عقائد, ہمارے اعمال, ہمارا اخلاق, ہمارے یہ سارے کے سارے قرآن مجید میں موجود ہیں. اور تو اگر یہ کہا جائے پروفیسر صاحبہ کہ ہر چیز کا علاج اس کتاب میں موجود ہے, جو بھی سوال ذہنوں میں ابھرتے ہیں ان کے جوابات آپ کو مل سکتے ہیں قرآن پاک میں, تو یہ غلط تو نہیں ہوگا؟ ہرگز غلط نہیں ہوگا. ایسا نہ ہوتا تو آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, اس بات کی علامت ہے جو ودا پہ اللہ تعالیٰ نے گواہی دیتے ہوئے فرمایا کہ آج آپ کا دین مکمل ہو گیا. تو مکمل دین تو مکمل ہوگا ہی تب جب دین, آخرت, اخلاق, معاملات, وراثت سے لے کے تک کے سارے قوانین, اچھائیاں, برائیاں, جنت لے جانے والی چیزیں, لے جانے والی چیزیں, یہ ساری کی ساری ڈیٹیلڈ ہمارے پاس موجود نہ ہو. قرآن مجید کی تفسیر کرتی ہے حدیث مبارکہ, سیرت پاک, اور جو چیزیں ہمیں وہاں سے سمجھ میں اس کے لیے ہمیں سیرت پاک کا مطالعہ کرنا اور احادیث مبارکہ کا مطالعہ. اچھا ایک منٹ پروفیسر صاحبہ, میں سٹیپ بائی سٹیپ چلوں گا تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں کچھ سوالات ہیں, کچھ ہمارے پاس آئے بھی ہیں, کچھ ای میلز ہیں, کچھ ایس ایم ایس ہیں, میں ان کو ساتھ ساتھ لے کے چلوں گا, اور ساتھ ساتھ لائیو کالز بھی آ رہی ہیں, وہ بھی آپ سے سوالات کریں گے. ایک چیز جو سوال آیا ہے وہ یہ سوال بھی ہے, اور اس کو ہم نے لے کے چلے بھی ہیں اپنے پروگرام میں بھی, اور اس کو بھی ہم نے ایز اے ہیڈر بھی یوز کیا ہے. قرآن پاک کا ترجمہ یا تفسیر جو ہے اگر کسی نے پڑھنی ہو تو if somebody walks into a book shop اور اس نے کہا جی کہ میں قرآن پاک کی تفسیر پڑھنا چاہتا ہوں, ترجمہ پڑھنا چاہتا ہوں, یا اس کی ٹرانسلیشن پڑھنا چاہتا ہوں, تو وہ ایک کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے کہ اس کو اتنی وہاں پہ ڈیٹیلڈ چیزیں مل جاتی ہیں, مختلف قسم کے لوگوں نے مختلف قسم کی ٹرانسلیشنز لکھی ہوتی ہیں یا تفسیر لکھی ہوتی ہے,
تو وہ اب سمجھ نہیں سکتا کہ وہ کون سی چیز پڑھے تاکہ اس کا پرسپشن کلیئر ہو جائے, تاکہ اس کو کلیئر سمجھ آ جائے بالکل اور کوئی ایشو نہ رہے. تو وہ کس کو پڑھے جا کے؟ ہاؤ شوڈ یو میک اے ڈیسیژن, چوز کیسے کرے کہ جناب میں نے اس کی تفسیر پڑھنی ہے, اس رائٹر کی تفسیر پڑھنی ہے؟ اب آج آپ کی اس بات کا جواب تو آپ کے پہلے جملے کے فرقہ واریت کی بات نہیں کرنی. اب جس کا بھی نام لیتے ہیں وہ دوسرا فرقہ فوراً بول دے گا کہ صاحب یہ تو فلاں ہیں, یہ جی یہ اہل حدیث ہیں, یہ دیوبندی ہیں, یہ بریلوی ہیں, یہ محض ان کا پڑھیں گے, یہ تبلیغی جماعت والے ہیں, یہ محض مولانا زکریا صاحب کا پڑھیں گے, یہ احمد پروفیسر رضا صاحبہ, خان کی تفسیر پڑھیں گے, یہ مولانا آپ مودودی کی کی بات میں پڑھیں گے. سمجھ گیا, لیکن اس کو چھوڑ دیں ایک منٹ کے لیے, فرقہ واریت پہ ہم بات ہی نہیں کرنا چاہتے, ہم صرف آپ یہ بتا دیجیے کیسے پھر بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ایسی زبان میں ہے جو ہر کوئی ہر ایج میں سمجھ سکتا ہے, لسان عربی مبین. تو ایک مسلمان یہ حق ہے اور اس پر یہ واجب ہے کہ وہ قرآن کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی محنت کرے. اگر ہم اسے عربی سے عربی میں سمجھ لیں تو کیا ہی بات ہے, ورنہ ہمیں کم از کم ٹرانسلیشن ہی چاہیے سمجھنے کے لیے. اب اس کے لیے وہ آتھینٹک اسکالر دیکھیے, وہ مفسرین حضرات دیکھیے جو فرقہ واریت کی لعنت سے بہت پہلے کے ہیں, جو قرآن کو قرآن سے اور قرآن کو حدیث سے سمجھاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, میں ساتھ ساتھ کالز بھی لے رہا ہوں. جی پروفیسر صاحبہ, خان ملک صاحب ہیں, کہاں سے؟ جی جی دبئی سے. جی السلام علیکم. جی خان صاحب. وعلیکم السلام. رانا مبشر صاحب کیسے ہو؟ میں ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں؟ بس میری بہن سے پروفیسر میمونہ مرتضی ملک سے ایک سوال ہے, سوال بھی اور مطلب تھوڑا سا اس میں وہ جواب بھی ہے, لیکن سوال ہے لاسٹ میں. ضرور کریں, ضرور. یہ جو ہم ادھر قرآن پڑھتے ہیں, ہم دو شارجہ سے بات کرتے ہیں, الحمدللہ ادھر ہر مسجد میں قرآن ترجمے کے ساتھ سعودیہ سے آتا ہے, ادھر کے بھی ہے, پاکستان والے ترجمہ ہے, لیکن اس کا تفسیر جب بھی ہم پڑھتے ہیں سب تفسیروں میں جو ہے نا, جو تفسیر آپ کے حدیث کے علاوہ آپ کو تفسیر نہیں ملے گا. صحیح ہے, اگر وہ وراثت کے معاملے میں ہو, اگر وہ دین کے معاملے میں ہو, اگر وہ کسی چیز کے معاملے میں بھی ہو, تو حدیث میں لازماً اس کا تفسیر ہوتا ہے. لیکن ہم جب پاکستان میں جاتے ہیں, اگر ہمارا عدالت ہے یا ہمارے جو بھی ادارے ہے, تو اس کو حدیث سے الگ کر کے آپ کو جو فیصلہ کرے گا, یا تو وہ آپ کو بولے کہ یہ بھائی ہمارے اس میں نہیں ہے, ہمارے مذہب میں نہیں ہے, یہ فلانا کے امام شافعی میں نہیں ہے, امام مالک میں نہیں ہے, امام دوسرے امام کے میں نہیں ہے. تو حدیث قرآن ایک بتاتا ہے, اگر جب آپ کا فیصلہ بیچ میں آ جائے عدالت میں یا کسی اور جگہ میں, تو اس میں جو ہے نا حدیث کو ہٹا کے ادھر مطلب ہے کہ مذہب کو سامنے لا جائے. تو یہ اگر ہمارے ملک میں یہ کیسے ختم ہوگا اور ہم اس سے کیسے وہ اس میں ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. خان صاحب, پروفیسر صاحبہ جواب دیتی ہیں اس پہ. جی پروفیسر صاحبہ. جی یہ خان صاحب کا سوال جو ہے یہ مسلک کے حوالے سے ہے. انہوں نے بالکل ٹھیک بات کہی کہ قرآن و حدیث کی موجودگی میں فقہ جو ہے, قانون اور فقہ کی جو سمجھ بوجھ ہے, اس پر اماموں نے, تو چاروں مذاہب کے امام ہیں, امام ابو حنیفہ, امام اعظم, اور شافعی, امام مالکی, امام احمد بن حنبل, ان چاروں نے بہت محنت. اب دیکھنا یہ ہے کہ قرآن یہ جو چار چیزیں انہوں نے سامنے رکھی ہیں اور اس کو دیکھ کر کی ہے, اس میں قرآن ہے, حدیث ہے, اس کے بعد اجتہاد ہے, اور پھر اجماع امت ہے. اب ان میں سے امام ابو حنیفہ چونکہ امام اور پاکستان ہندوستان میں ان کی فقہ رائج ہے, تو لوگ اس اوقات یہ بات یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ حدیث سے بھی بڑھ کر دے دیتے ہیں کہ صاحب ہمارا مذہب, ہمارا مسلک اس کی اجازت نہیں دیتا. حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ میرے قول کے مقابلے میں ضعیف حدیث بھی ملے تو میرا قول دیوار سے دے مارو اور ضعیف حدیث کو اپنا لو. اب جہاں تک غلطوں کا تعلق ہے تو اس سے تو میرا کوئی تعلق نہیں, کیونکہ اس میں سارا کچھ قرآن حدیث کے مطابق ہو یہ میں نہیں سمجھتی. کچھ نہ کچھ ہمارے گڑبڑیں بھی ہیں. اللہ کرے کہ ہم 100% اپنی عدالتوں میں قرآن و حدیث کو نافذ ہوتا دیکھ اپنی ہی زندگی میں.
باقی جو عام معاملات ہیں جو دنیا میں معاشرے میں چل رہے ہیں تو بہت شرمندگی کے ساتھ خان صاحب سے بھی اور صاحب سے بھی میں یہ بات کہتی ہوں کہ علماء امت بھی اس کے ذمہ دار ہیں اور کہ ہر چھوٹا بڑا فرد اس کا ذمہ دار ہے، کیونکہ یہ ذمہ داری ہمارے پاکستان ہمارے مسلمانوں میں ایک رواج بن گیا. ہم بلیم گیم کرتے ہیں، ہم دوسرے کے سر پہ رکھتے ہیں، مولویوں کے سر پہ رکھتے ہیں، ہم لوگوں نے مسجدوں کے اماموں کے سر پہ دین رکھ دیا ہے. یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنے قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تاکہ ہمیں کوئی بہکا نہ سکے، ان مسلکوں اور مذہبوں کے مذاہب کے چکروں میں نہ ڈالے. دیکھیے جو مذہب بھی رائج ہوا، جو مسلک کو انگریزی میں اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں، ان چاروں اماموں کا باہمی اختلاف جو تھا وہ اتنا معمولی تھا اور چاروں آپس میں ایک دوسرے کی بہت احترام کرتے ہیں. لیکن جب ہم لوگ ان کے ماننے والے آپس میں بات کرتے ہیں تو ہم قتل و غارت گری پہ دوڑ پڑتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی جان تک لینے پہ، ایک دوسرے کو کافر تک کہنے پہ چل پڑتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اختلاف کی سمجھ نہیں ہے، ہمیں نفس پتہ نہیں ہے، ہمیں اصل پتہ نہیں ہے. چاروں امام کسی نہ کسی صحابی کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، ان کے قول کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور صحابی وہ ہیں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عمل کرتے دیکھا ہے. اب ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ رہے ہیں، ایک مرتبہ آپ نے ہر ایکشن پہ تکبیر کہی ہے، تو ہاتھ چھوڑ کر ہاتھ باندھ کر دونوں نے ٹھیک پڑھا ہے. اب دونوں میں اتنا سا اختلاف ہے لیکن اس کو لے کر ہم لڑ پڑیں گے کیونکہ ہم جاہل ہیں. ہمیں یہ بات اگر پتا ہو تو ہم ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کو تو یہ والا جھگڑا جو ہے وہ ہمارے دین سے ناواقفیت کی بنا پر ہے. ایگزیکٹلی بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ دین سے ہم واقف نہیں ہیں، ہمیں بات نہیں کرتے اور جس کی وجہ سے پرابلمز کھڑے ہو جاتے ہیں. اور وہی بات میں ریپیٹ کروں گا، جب ویکیوم جو ہے جو ہم پیچھے ہٹے اسلام سے، اسلام کی نو ہاؤ ہمیں نہیں تھی، نالج نہیں تھی، اور اس ویکیوم کو ٹیک اوور کیا ان لوگوں نے جن لوگوں کو اسلام کی سمجھ بوجھ نہیں تھی. اینڈ وی یوز ٹو بائی دیٹ تھنگ اینڈ وی آر اسٹل بائنگ دیٹ تھنگ جو ایور واٹ ایور دیز پیپل آر سیئنگ. رانا صاحب میں آپ ہی کی اس بات کو لے کر دیکھیے، ہمارے لیے کتنی شرم کی بات ہے کہ آج کوئی مسلمان وقت کا پابند ہو الا ماشاء اللہ. اور وقت کی پابندی ہمیں قرآن نے سکھائی ہے، نماز کے ذریعے سکھائی ہے، اور وقت کی پابندی کا حکم دیا ہے. آج دوسرے لوگ وقت کی پابندی کرتے ہیں، ہم لوگ ان سے لے کر کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو جی امریکن ہے، یہ وقت پر آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے. یہ نہیں پتا کہ یہ ہمارا اثاثہ ہے، یہ ہمارے قرآن نے دیا ہے، انہوں نے ہم سے لیا ہے. جی میں ڈاکٹر کیونکہ ہمیں قرآن کی تعلیمات کا پتہ ہو تو ہم کہیں یہ ہمارا اثاثہ ہے، ہماری دولت ہے. یہ سوشل سیکیورٹی کا سسٹم بھی یہ اسلام میں موجود ہے، یہ جو ہم باہر دیکھتے ہیں. میں ایک کال کی طرف چلتا ہوں جی، بڑی دیر سے ہولڈ کر کے بیٹھے ہوئے غلام رسول صاحب پشاور سے. جی السلام علیکم. جی السلام رانا مبشر صاحب. جی میں پروفیسر صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ضرور پوچھیں. کہ یہ جو پاکستان میں جو تباہی مچی ہوئی ہے، اس کی اصل ریزن پہ آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ کیا وجہ ہے؟ یہ جو ان پڑھ قسم کے جو عالم باہر نکل آتے ہیں اور یہ کافر ہے اور یہ مسلمان ہے. میں سمجھ گیا جی غلام رسول صاحب آپ کی بات. کہہ رہے جی کہ جو مسائل ابھی کھڑے ہوئے ہیں میمونہ بی بی، جو پاکستان کے اندر جو مسائل ہیں اور ان کا حل کیا ہے، اصل وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں ہماری ہر مصیبت کا حل جو ہے وہ قرآن کی طرف میں ہی ہے. بالکل وہی بات ہم لوگ بالکل وہی جہاں سے ہماری بات شروع ہوئی تھی. میں یہی کہوں گی کہ ہم میں سے ہر ایک مسلمان اس وقت تک مسلمان ہی نہیں ہے جب تک وہ اپنی اس ٹیکسٹ کو الف سے یہ تک، فاتحہ سے ناس تک سمجھ نہیں لیتے. دیکھیے ہم دوسروں کے ہاتھ میں کھلونا کیوں بن رہے ہیں؟ ہم کیوں جا کر ملاؤں کے ہتھے چڑھے؟ ہم نے کس لیے آ کر اپنا دین اپنی آخرت کے حوالے کی؟ ہمیں اگر قرآن سمجھ میں آتا تو ہمیں پہلی بات پتہ چل وہی ہوگی نا میمونہ بی بی کہ ہم اسلام سے ہمیں اپنی نالج ہماری نہیں تھی، نو ہاؤ نہیں تھی، ہم پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے اور وہی ان لوگوں نے ٹیک اوور کرنا شروع کر دیا جن کو اسلام کی نو ہاؤ نہیں تھی. ایک سوال آیا ہے اور سوال یہ ہے میمونہ بی بی کہ
ایک خاتون ہے جی اور مجھے کہا گیا ہے کہ ان کا نام نہیں لینا. خاتون ہے ایک, انہوں نے شادی شدہ ہے, نکاح میں ہے کسی کے, اور وہ اس نکاح سے نکلنا چاہتی ہیں. اچھا ان کے بچے بھی ہیں, لیکن وہ اس اچھا نکاح سے نکلنا چاہتی ہیں, اور انہوں نے بڑا کلیئرلی اپنے خاوند کو اس بارے میں بتایا بھی, اور کلیئرلی کہا جناب کہ میں اس نکاح میں مزید نہیں رہنا چاہتی, اور جو کچھ صحیح بھی ان کے خاوند نے ان کو دیا وہ اس کو بھی فرگو کرنا چاہتی ہیں, دینا چاہتی ہیں, لیکن اس ٹھیک رشتے میں سے, رشتہ ازواج میں سے نکلنا چاہتی, لیکن ان کے خاوند ان کو نکلنے نہیں دیتے. اور وہ ٹپیکل چیزیں ہیں, ایموشنل بلیک میلنگ ہے اور بچوں کی بلیک میلنگ ہے. ان کے لیے کیا حل ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے ان کے بارے میں؟ دیکھیے رانا صاحب, اس بی بی کو میں پہلی بات تو یہی ہے کہ اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سے سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے, ٹھیک, کیونکہ انسان ایک غیر مرد, ایک اجنبی عورت کے ساتھ اللہ کا نام لے کر جڑتا ہے, تو یہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے نام کی لاج رکھا کرو یہ رشتے نبھانے میں. اور دیکھو ایک چیز بری ہے تو اچھائی کی طرف دیکھو, ایک چیز ناپسند ہو تو اس کی خوبیوں کی طرف دیکھو. لیکن اگر ایک عورت اپنے شوہر سے ایمانداری سے یہ کہتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ ان وجوہات کی بنا پر مزید زندگی نہیں گزار سکتی, اور شوہر کو اس کی خامیاں یا نکاح توڑنے کی وجوہات بتا دیتی ہے, اب ایک صورت ہے کہ خامند کو ان وجوہات پر غور کرنا چاہیے اور اسے ختم کرنی چاہیے, وقت مانگ لینا چاہیے. اگر وہ خاتون وہ دینے کو بھی تیار نہیں ہے تو اس مرد کو زبردستی اس عورت کو اپنے نکاح میں رکھنے کا حق نہیں ہے. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جی, ایک صحابیہ نے محض اس وجہ سے خلا کا مطالبہ کیا کہ وہ بے حد حسین خاتون تھی, ان کا نام بھی جمیلہ تھا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ روک لیا مسجد نبوی سے نماز پڑھانے کے بعد جب آپ تشریف لا رہے تھے, اور روک کر کہنے لگی یا رسول اللہ میرا فیصلہ فرما دیجئے, میں عورتوں میں بیٹھی سب سے زیادہ خوبصورت لگتی ہوں اور میرا شوہر مردوں کے بیچ آتا ہوا چلتا ہوا سب سے کم لگتا ہے, مجھے پسند نہیں ہے. میں ان کے دین میں, ان کے اخلاق میں کوئی عیب نہ دیکھتی ہوں اور نہ میں ان پر کوئی الزام لگاتی ہوں, نہ انہوں نے میرے ساتھ کبھی کوئی برا سلوک کیا ہے, لیکن میں بدصورتی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. اور دوسرے الفاظ انہوں نے یہ بتایا کہ ایمان لے آنے کے بعد میں اپنے کردار کو, اخلاق کو پاکیزہ رکھنا چاہتی ہوں. دوسرے الفاظ میں یہ کہ اگر وہ اس شوہر کے ساتھ رہیں گی تو وہ حسین مردوں کی طرف نعوذ باللہ نگاہ نہ دوڑائیں, یعنی وہ نہیں رہنا چاہتی ایک بدصورت انسان کے ساتھ. صرف یہ ایک وجہ انہوں نے بتائی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ حق المہر میں دیا ہوا باغ واپس کر دیں گی؟ وہ کہنے لگی میں کر دوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی کو بلایا, ان کا نام قیس تھا, اور انہیں حکم دیا کہ آپ اپنا باغ حق المہر والا واپس لے لیں اور اس صحابیہ کو طلاق دے دیں. ان کو اپنی بیوی سے بے حد پیار تھا. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر, اگر جمیلہ طلاق چاہتی ہیں میں انہیں طلاق دیتا ہوں, اور میں ان سے حق المہر کا دیا ہوا باغ بھی واپس نہیں لیتا, وہ بھی وہ اپنے ساتھ لے جائیں. اسلام نے جس طرح سے مرد کو بغیر وجہ بتائے دوسری تیسری چوتھی شادی کرنے کی اجازت دی ہے, جس طرح سے عورت کو بھی اجازت دی ہے کہ وہ بھی بغیر وجہ بتائے بھی خلا طلب کر سکتی ہے. لیکن اگر بال بچے دار ہے اور آج طلاق مانگ رہی ہے اور وجوہات بھی ہیں اس کے پاس اور حق المہر بھی دینا چاہتی ہے, تو اس شوہر کو اسے زبردستی اپنے ساتھ روکنے کا حق نہیں ہے. ٹھیک, سو زبردستی شوہر کو اپنے پاس رکھنے کا حق نہیں ہے, اور ان کو چاہیے کہ جو خلا مانگ رہی ہیں وہ خاتون, ان کے شوہر کو چاہیے کہ وہ خلا دے دے.
ان کو چاہیے کہ وہ اسے دیکھیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارو, نہیں تو اللہ کی لاج رکھتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق بھلے اور معروف طریقے سے ایک دوسرے پر احسان کرتے ہوئے, کیونکہ اب بیچ میں بچے ہیں اور دونوں ایک دوسرے ماں باپ ہے, رشتہ داری تو ختم نہیں ہوگی, وہ ماں رہیں گی انہی بچوں کی, وہ باپ رہیں گے انہی بچوں کے, تو آپس میں واپسی کا راستہ ہمیشہ کھلا رکھنا چاہیے, ایسے تعلق رکھنا چاہیے کہ طلاق ہو جائے, نفرت اور دشمنی نہ ہو. ہمارے یہاں تو طلاق جو ہے وہ دشمنی پہ اینڈ اپ ہو جاتی ہے, کسی چیز کا نام ہے. بالکل صحیح. تو اس کو عزت سے بھی کیا جا سکتا ہے. ہمارے یہاں تو جو رواج ہے معاشرے میں وہ بالکل الٹ ہے اس کے جو اللہ نے خواتین کو حقوق دیے ہیں, جس طرح سے مرد کو دیے ہیں اسی طرح سے عورت کو بھی دیے ہیں. جی ٹھیک. وہ بھی چاہے تو کہیں اور عزت کے ساتھ دوسرا نکاح کرے اور اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق جی لے. ٹھیک ہے جی. لیکن خاوند اگر اس کو اس کی خواہشات کے مطابق یا اس کی جو بھی اس کی وجوہات ہیں, اگر وہ اسے کریکٹ نہیں کر سکتا تو اسے یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اسے اذیت دینے کے لیے اپنے پاس رکھے. کیونکہ اگر شوہر اور میاں بیوی آپس میں ناچاکی ہو جاتی ہے, ہمارے معاشرے میں میں نے یہ پاکستان میں بڑا جملہ سنا ہے کہ نہ رکھنی ہے اور نہ چھوڑنی ہے, تو نہ تو وہ اس کو خوشی کے ساتھ رکھتے ہیں اور نہ وہ اسے آزادی دیتے ہیں کہ وہ کہیں اور رہ سکے. تو یہ ایک بہت برا فعل ہے جس سے شریعت نے, قرآن نے منع کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا کہ اللہ کی آیات کا اور احکامات کا مذاق مت اڑاؤ. اللہ تعالیٰ نے جو حقوق عورتوں کو دیے ہیں وہ انہیں خوشی سے ادا کرنے چاہیے. تو اگر کوئی ایسی صورتحال آ گئی ہے, بھلے یہ برا سمجھا گیا ہے, قابل نفرت عمل ہے, لیکن حلال تو ہے نا. اب اسی شوہر کے نکاح میں رہ کر اگر وہ خدا نہ خواستہ کسی حرام کی مرتکب ہوتی ہیں تو ایکولی شوہر گنہگار ہے. ٹھیک ہے. ایک کالر ہے جی میرے پاس جی, عبد المقتدر صاحب. جی السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ ٹی وی کا والیوم بند کریں گے تو آواز آ رہی ہے؟ میمونہ بی بی سن سکیں گی, آپ کی آواز اس طرح نہیں سن سکتے جی ہم. اچھا جی, اب آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے, آواز کلیئر آ رہی ہے, آپ سوال کیجیے. اچھا, پروفیسر صاحب سے میرا سوال ہے کہ قرآن شریف کے اندر اللہ پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مواقع پہ مخاطب ہے, اور قرآن شریف کے اندر جب میں تلاوت کرتا ہوں ترجمے کے ساتھ تو اس میں لکھا ہوتا ہے اے محمد, اور بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے اے غیب جاننے والے. اور اگر اللہ کے سوا یعنی اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی غیب جاننے والے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خوراک میں زہر ملایا گیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب کو جانتے ہیں تو زہر آلودہ کانا وہ کیوں نوش فرماتے؟ ٹھیک جی. جی میمونہ بی بی بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. دیکھیے یہ جو ترجمہ محمد کا غیب جاننے والے اگر کسی نے کیا ہے تو بالکل غلط کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد ہے اور محمد کا ترجمہ بہت تعریف کیا گیا ہے. یعنی اگر کوئی ترجمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کرے گا تو یہ کرے گا یا زیادہ سے زیادہ محبوب کر دے گا جن کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی, لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینا ہی, محمد کہنا ہی بہت بڑی عبادت ہے, کیونکہ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ ان پر درود بھیجیں گے, اللہ آپ پر درود بھیجیں گے. جہاں تک یہ بات ہے کہ وہ اگر غیب کے جاننے والے ہوتے تو زہر کا کھانا کیوں تناول فرماتے؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. قرآن مجید میں کئی جگہ پر یہ آیت آئی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بتا دیجئے کہ میں غیب کا عالم نہیں ہوں سوائے اتنی سی بات کے جتنا کہ رب مجھے خود علم عطا کرتے ہیں. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ آپ نے اپنی ایک بیوی کے ساتھ ایک راز شیئر کیا, سیدہ حفصہ کے ساتھ. اس کے بعد آپ نے انہیں منع فرما دیا کہ آپ یہ کسی سے کہیے گا نہیں. کچھ دنوں کے بعد سیدہ حفصہ نے وہ راز افشا فرما دیا, کسی اور کے ساتھ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ کے پاس گئے اور فرمایا کہ آپ نے میری بات کھول دی. تو وہ فرماتی ہیں آپ کو کیسے آپ کو کس نے بتایا؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میں قرآن کی آیات کا ترجمہ کر رہی ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا مجھے علیم الخبیر رب نے بتایا, جس کو ساری خبر سارا علم ہے, مجھے اس پروردگار کی ذات نے بتایا ہے. تو بھی یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چاہتے تھے وہ بتا دیتے تھے, اور اگر یہ کہا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عالم الغیب ہونے کا دعویٰ یہ ترجمہ غلط ہوا ہے, غائب جاننے والا, یہ ترجمہ غلط ہے. صرف اتنی اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتے تھے وہ نبی وہ کھول دیتے تھے, ان کو جانتے. ٹھیک ہے, اوکے. اچھا, ایک کال ہے جی میرے پاس, پھر میں ذرا اپنے کوشچن کی طرف پڑھوں گا. عباس صاحب ہے میرے ساتھ. جی السلام علیکم. جی عباس صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا نام غلام عباس ہے, کراچی سے بول رہا ہوں. جی یہ پتہ کرنا ہے کہ یہ پروفیسر میمونہ صاحبہ جو ہیں, یہ نام مرتضیٰ ملک ساتھ ہے, تو کیا یہ مرتضیٰ ملک شہید کی بیٹی ہیں؟ جی ہاں جی بالکل انہی کی بیٹی ہیں. اچھا جی, تو مجھے ان سے سوال کرنا ہے. میں ان کا بہت معتقد تھا, لیکن تھوڑی سی مجھے اس وقت مایوسی ہو رہی ہے ان کی باتوں سے. وہ یہ کہ یہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ 4 جو ہیں مکاتب فکر ہیں, یہ 4 وہ ہیں, حالانکہ 5ویں نام کیوں نہیں لے رہی ہیں؟ جی میمونہ بی بی, آپ مایوس نہ ہو میرے بھائی, وہ اس وقت صرف اور صرف اسی کی بات کر رہے تھے, اہل سنت والجماعت کی. تو میں نے اس لیے 5ویں کا ذکر نہیں کیا. مجھے فقہ جعفریہ کے ذکر کرنے سے کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ کو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. میں صرف ایک ہی مکتبہ فکر کے اوپر 4 مذاہب کی بات تھی. اچھا, ایک سوال جی اٹھتا ہے میمونہ بی بی, اور وہ سوال میں اس کا جواب آپ سے چاہوں گا. مسلمان جو ہے آپ ان کو دیکھ لیں اگر, تو سب سے زیادہ پھیلتا ہوا مذہب ہے, ریلیجن جو ہے بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے, اسلام. مسلمان جو ہے وہ زیادہ زوال پذیر کیوں ہیں؟ ان پہ زیادہ سختیاں کیوں ہو رہی ہیں, زیادہ پرابلمز میں کیوں ہیں؟ دیکھیے رانا صاحب, بڑی دکھتی ہوئی رگ ہے یہ میری بھی, اور یہ حقیقت بھی ہے, بہت کڑوا سچ ہے یہ, مگر یہی ہے کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. ہمارے مسلمان اس لیے زوال پذیر ہیں کہ مسلمان اسلام کے بغیر ہیں. ہم مسلمان ہیں, ہم کاغذی مسلمان ہیں, ہمارا نام مسلمانوں جیسا ہے, ہم کلمہ گو ہیں. جو ہی ہم پیدا ہوتے ہیں, اگر آج ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا نہ ہوتے, کسی بھی اور مذہب میں پیدا ہوتے, تو ہم مرتے وقت تک کوئی مذہب لیے چلے جاتے. ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ ہم کیا ہیں, کیوں ہیں, اسلام کیا سکھاتا ہے. اسلام کے نام پہ پیدا ہو گئے, نام فلانی بی بی ہے, نام میمونہ ہے, نام رانا مبشر ہے, نام محمد ہے, نام احمد ہے, بس. اس کے بعد شادیاں کرتے ہیں تو ہمارے پھیرے نہیں ہوتے, نکاح ہو جاتے ہیں, مرتے ہیں تو کریمیٹ نہیں ہوتے, جنازہ ہو جاتا ہے. ہماری رسومات اگر ہمیں اجازت دیتی ہیں تو تھوڑا بہت اسلام ہمارے ساتھ شامل ہو جاتا ہے. ہمارا معاشرہ, ہماری ضروریات, ہماری سہولیات اگر ہمیں لے کر چلتی ہیں تو اسلام کے مطابق لے کر چلتی ہیں, تو اتنا سا اسلام ہے. جہاں آ کر ہمیں آزمائش آ جائے, جہاں آ کر ہماری آ جائے, جہاں آ کر ہماری فیسلٹیز کم ہو جائیں, وہاں ہم اسلام سے فٹافٹ باہر نکل جاتے ہیں. جہاں تک آسان اسلام ہے, اسلام دیکھیے 4 حصے ہیں, ان میں سے صرف ایک حصہ عبادات ہے, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج, اور 3 حصے جو ہے وہ اخلاق, معاملات اور حقوق العباد ہیں. اب ہم وہ 3 حصے بھولے ہوئے ہیں, ہم اس پر غور ہی نہیں کرتے, اور ہماری میجورٹی جو بے انتہا نیک اور متقین کہلانے والے ہیں, وہ بھی 25% آف اسلام جو صرف نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج پر محیط ہے, اس میں سے کچھ چیزوں پر بہت اچھے سے عمل کرتے ہیں, اور یا پھر مکمل طور پر بھی اگر عمل کریں تو بھی 25% اسلام ہے. وہ باقی کے 75% اسلام پر کون عمل کرے گا؟ اس لیے زوال پذیر ہیں. ہمارے مسلمانوں نے کل اسلام نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج کو سمجھ رکھا ہے. اب آپ بتائیے, آپ نے پوری 5 نمازیں بھی پڑھی 24 گھنٹے میں, تو کیا عبادت کا حق ادا ہو جائے گا؟
کیا آپ نے سال میں 1 مہینہ روزہ رکھ لیا تو کیا یہی پورا دین ہے؟ کیا آپ نے زندگی میں 1 حج کر لیا یا سال میں 1 بار آپ نے 2.5% اپنے بچے ہوئے مال کا دے دیا تو کیا پورا دین کا حق ادا ہو گیا؟ کیا اسی لیے پیدا کیا تھا اللہ نے؟ عبادت کے لیے اگر صرف تسبیح، تحمید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی بات ہوتی نا تو پھر فرشتے ہم سے زیادہ پاک صاف کر رہے تھے، اس کو اچھے سے کر رہے تھے. ہمارے لولے لنگڑے سجدوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بندوں کے ساتھ ڈیل کرنے کو بھیجا ہے. وقت کی کمی ہے، آپ کی باتیں مزید سننا چاہتے ہیں. ایک کال لے لوں، وقت بڑا مختصر رہ گئے. محمود صاحب ہے سعودی عربیہ سے. جی محمود صاحب. محمود صاحب میرے خیال میں محمود صاحب کو جی وائسلام. جی محمود صاحب کی آواز نہیں آ رہی. جی محمود صاحب. جی اچھا ہیلو. جی جی جو تھوڑا سا ہمیں سمجھائیں گے کہ ہم جب جاتے ہیں، جب ٹریول کرتے ہیں، when we go out of پاکستان اور ہم جاتے ہیں انڈونیشیا چلے جاتے ہیں یا ہم ٹرکی چلے گئے یا ہم کسی اور مسلم ملک میں چلے گئے، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا اسلام جو ہے ہمیں یا جو پریکٹس کی جاتی ہے اسلام کی وہ ہمیں کچھ ڈیفرنٹ لگتی ہے. وہ کیا، واٹ از دیٹ ڈفرنس؟ جی کیا ہوتا کیا ہے؟ اصل میں جی آج کل کے مسلمان چاہے وہ کہیں کے بھی ہیں، انہوں نے اپنے کلچر کو اسلام سے زیادہ فوقیت دے رکھی ہے. اچھا. تو ہم مسلمان کو اصل میں تو ہم اگر قرآن و سنت کی نگاہ میں دیکھیں تو مسلمان قرآن، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ چلتا پھرتا قرآن تھے. اب اگر قرآن و حدیث کے مطابق دیکھیں گے یا زندگی یا اعمال کے مطابق دیکھیں گے کہ ویسے ہیں تو دنیا میں آپ کہیں پر بھی ہیں تو آپ وہ قرآن اور حدیث والے مسلمان ہیں. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا مسلمان آج یہ کر رہا ہے تو اسلام یہی ہے، تو یہی پوری غلط فہمی دنیا بھر میں ہے کہ ہمارے مسلمان مائنس اسلام ہیں اور دنیا دور سے بیٹھ کر دیکھتی ہے اور اسلام کا ایک غلط تصور مسلمانوں کے غلط ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس کو ہوا دے رکھی ہے. اب انڈونیشیا میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنا کلچر شامل کر رکھا ہو، سعودی عربیہ میں آئیں گے تو انہوں نے اپنا شامل کر رکھا ہوگا، ہندوستان میں جائیں گے تو انہوں نے اپنا شامل کر رکھا ہوگا. پوری دنیا پہ مسلمانوں کی 800 سال تک حکومت رہی کیونکہ وہ کہیں پر بھی تھے ان کے فیصلے کی، ان کے احکامات کی، ان کے اعمال کی صرف ایک ہی شرط تھی اور وہ یہ تھی کہ قرآن میں جو ہے وہی کرنا ہے. فیصلہ وہ کرنا ہے، فیصلہ قرآن کرے گا، فیصلہ حدیث کرے گی، فیصلہ سنت کرے گی. ایک کال لے لیجیے. نصیر صاحب ہیں لاہور سے. میمونہ بی بی کافی. جی نصیر صاحب. السلام علیکم رانا صاحب. جی وعلیکم السلام. رانا صاحب میرا پروفیسر صاحب آپ سے ایک سوال ہے. جی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس میں ہر خشک و تر کا علم ہے اور یہ خشک و تر کا علم مکمل نبی پاک کو دیا گیا ہے اور نبی پاک نے اپنی زندگی میں یہ سارے کا سارا علم آگے ٹرانسفر کیا ہے. کیا کوئی ایسی ہستی ہے جو نبی پاک کے بعد کلیم کر سکے کہ میرے پاس یہ سارے کا سارا علم ہے؟ جی میمونہ بی بی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُوتُوا الْعِلْمَ إِلَّا قَلِيلًا، میں نے اس دنیا میں، پوری دنیا میں بہت کم علم بھیجا ہے، اپنے علم کا ایک چھینٹا بھیجا ہے پوری دنیا میں. اس میں بھی سب سے زیادہ علم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی رضی اللہ تعالی عنہ اس شہر کا دروازہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت خود فرمائی ہے، زوجات جتنی ہیں امہات المؤمنین ان کی تربیت فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین ان کی تربیت فرمائی ہے. صحابہ اصحاب جتنے بھی تھے، صحابیات بھی صحابہ بھی، ان میں سے کوئی بھی عمل، کوئی بھی علم، آپ نے فرمایا یہ میرے ستارے ہیں، ان میں سے جس کے پیچھے بھی چلو گے ہدایت پا جاؤ گے. ان میں بھی سب سے زیادہ حق، سب سے زیادہ علم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. ٹھیک
بہت بہت شکریہ میمونہ بی بی، آپ نے ہمیں جوائن کیا، اینڈ آئی ایم شیور بہت سی اور کوئریز بھی ہیں اور بہت سے اور سوالات بھی تھے، لیکن وقت مختصر تھا. آپ جتنا بتا سکی، جتنا میکسیمم آپ ایکسپلین کر سکیں آپ نے کیا، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور فرقہ واریت سے ہم ذرا ہٹ کے صرف اسلام کی بات کرتے رہے اور اسلام کی بات کرتے رہیں گے کہ اسلام مختلف جو سوالات ہمارے ذہنوں میں اٹھتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور کیسے ہمیں اسلام کو لے کے آگے چلنا چاہیے، اسلام پہ پریکٹس کیسے کرنی چاہیے. اسلام ہے کیا، اتنی کوئی مشکل چیز نہیں ہے جتنی مشکل ہم نے ریلیجن بنا دیا. لیکن ایک چیز، ون تھنگ از فار شیور، اینڈ دیٹ از کہ ہم لوگ اسلام کو ڈسکس کرنے سے ہچکچاتے رہے، اسلام سے دور ہو گئے، اسلام کی نو ہاؤ نہیں رہی ہمیں، اور جیسے ہی ہم نے نو ہاؤ ہمیں نہیں رہی، اسلام سے دور گئے ہم. ان لوگوں نے ٹیک اوور کر لیا جن کو اسلام کا اتنا علم نہیں تھا، اور ہم لوگ کیونکہ جہالت کی طرف جا رہے تھے، ہم لوگوں کے پاس نو ہاؤ نہیں تھی اسلام کی، تو جو بھی وہ لوگ کہتے رہے جن لوگوں نے ویکیوم کو ٹیک اوور کیا ہم لوگوں کی کوتاہیوں کی وجہ سے، وہ جو بھی ڈیفائن کرتے رہے، جیسے بھی ڈیفائن کرتے رہے اسلام کو، وی یوز ٹو بائی اٹ، ہم اس کو مانتے تھے، اور آج یہ حالت ہے. سو اس لیے ڈسکس کیجئے، بات کیجئے، اور کام وہ کریں کچھ سمجھ آ جائے اور اس پہ عمل درآمد بھی کیجئے. اور اسپیشلی جو قرآن پاک ہے اس میں ہر چیز کا جواب موجود ہے، اور اس کو ذرا پڑھیے، صرف رکھنے کے لیے نہ رکھیں، اور اگر رکھ لیتے ہیں آپ تو اس کو پڑھ بھی لیں، جس مرضی زبان میں پڑھ لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو، اور پڑھ کے اس پہ عمل درآمد کیجیے. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.